کیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دھوکہ دینے والی دعا کی تعلیم دی ہے؟ استغفر اللہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہے، آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اسے شیئر بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، وہابی لوگ جھوٹ بولتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے جھوٹ کی زد میں کون کون آئے گا۔ دراصل یہ دیوبندیوں کی لکھی ہوئی سنگین فتنہ نامی کتاب میں یہودیوں کی کہاوت پر عمل پیرا ہے، اتنا جھوٹ پھیلاؤ کہ لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگے۔ تو وہی کام اس قاری عدنان ساجد نے کیا کہ اس نے وہ سچ جو 14 صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے، اس کو اس نے جھوٹ میں بدلنے کی کوشش کی کہ یہ تو غلط ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہی پڑھتے ہیں نا، دعا واسطے حاضر میت کے آگے سے جو دعا پڑی وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے۔ پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کا نہیں کہتے۔ ترجمہ سنو، اپنے گھروں میں، تمہاری گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی، اس میں سے اللہم اغفر لحینا آپ کتاب نکال لینا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ومیتنا ماضی کا صیغہ ہے، جو ہمارے پہلے مر چکے ہیں ان کو معاف کر، شاہدینا جو کسی وجہ سے مجبوری سے اس جنازے میں حاضر، شاہدینا جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو معاف کر، یعنی جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر۔ جیسا کہ قاری عدنان ساجد نے نماز جنازہ کی دعا جو کہ مسلمان صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس نے عوام کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا۔ کہتا ہے کہ علماء عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، میت کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دھوکہ تو نے اپنے ماں باپ کو دیا کہ انہوں نے تو اپنے طرف سے انسان بنانے کی کوشش کی تھی اور تو جانور بن گیا۔ دھوکہ نے اپنے استادوں کو دیا کہ انہوں نے تجھے عالم بنایا اور تو جاہل بن گیا اور جاہلوں والے کام کر رہا ہے، اور کہتا علماء کو ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ میں کہہ دوں آپ کو کہ جو بھی بندہ کسی مذہبی سٹیج پر آ کے یہ کہہ دے کہ میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی، تو سمجھ لیں یہ کوئی چول مارنے لگا ہے۔ وہی کام اس نے کیا کہ یہ کہتا ہے کہ علماء تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، میت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں اس میں تو میت کے لیے دعا ہی نہیں، کہ میتنا یہ تو ماضی کا صیغہ ہے کہ جو مر چکے تھے ان کو بخش دے، تو جو موجود میت ہے اس کے لیے تو دعا ہو ہی نہیں رہی۔ کیسی اس کی جہالت ہے۔ درس نظامی پڑھنے والا دوسرے سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ میتنا یہ 2 اسموں سے مرکب ایک کلمہ ہے، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، اور تم اپنی جہالت کی نسبت سارے علماء کی طرف کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ یہ دعا علماء کی تیار کردہ نہیں ہے۔ یہ دعا تو خود نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 1498 نمبر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ ادا فرماتے، یقول، تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ یہ پوری دعا جو آج احناف نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، یہی دعا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں بھی پڑھی ہے اور اسی کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ میت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اس کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس جھوٹ کے زد میں کون کون آ رہا ہے، کہ یہ تو جھوٹ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہا ہے کہ کہا تو نے علماء کو ہے، حالانکہ دعا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو کیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دھوکہ دینے والی دعا کی تعلیم دی ہے؟ استغفر اللہ۔ کیسی تمہاری حماقت اور جہالت ہے، کیسا تمہاری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور کس طرح تم عام سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے فتنے سے محفوظ فرمائے۔